حسن صاحب، دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین اور پینشنر سمیت غیر مستحق افراد کو کروڑوں کی ادائیگیاں، شریک حیات کی تصدیق کے بغیر 25 ارب 70 کروڑ کی خلاف ضابطہ ادائیگیاں، دستاویز کے مطابق 6,01,850 افراد میں رقوم کی تقسیم میں ڈیٹا تصدیق کیے بغیر ہوئی۔ اسلام آباد میں 800 CCC سے بڑی گاڑی کے 1719 مالکان میں 7 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ 278 سرکاری ملازمین خود کو اسٹوڈنٹ ظاہر کر کے 25 لاکھ سے زائد ہڑپ کر گئے۔ ایک قومی شناختی کارڈ پر 7 خواتین کو 23 کروڑ 90 لاکھ ادائیگی۔ ڈپلیکیٹ قومی شناختی کارڈز کا استعمال، ادائیگی میں تاخیر، غیر شفافیت کا انکشاف ہوا ہے۔ 7,000 سے زائد خواتین کو شریک حیات کا غلط نام لکھ کر 10.5 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ تعلیمی وظائف پروگرام میں 13,898 زائد العمر طلبہ کو تقریباً 7 کروڑ ادا کیے گئے۔ خلیجی ریاستوں سمیت غیر ملکی دورے کرنے والے افراد کے اہل خانہ کو رقوم کی ادائیگی کی گئی۔ ان غیر مستحقین کو خلاف ضابطہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے ادائیگی کی گئی۔ حسن صاحب، یہ سب پڑھ کر میرا تو دماغ ہل گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، آپ کے پاس دماغ ہے تو ہلا ہے نا۔ وہ کو بندہ کہندا سی پچھلے دن کہ میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا ضمیر مردہ ہو تو اس پہ کیا بوجھ ہونا ہے، ضمیر ہو تو بوجھ ہوتا ہے، ذہن ہو تو بوجھ ہوتا ہے، ہلتا ہے۔ آپ کی اس قوالی کا جواب ہے زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ میں نے زندگی میں جو 2 جیلیں کاٹی ہیں بھٹو، اور ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے نعرے نورے سن کے ہم بھی بے وقوف بن گئے۔ عمر ہی ایسی تھی وہ، I was in my 20s۔ اچھا، میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کسی ٹی وی شو میں کہ امداد لینے والی تقریباً 5,500 خواتین کا شوہر ایک ہی ہے۔ جی، سو یہ بدیانتی پروگرام، انہوں نے تو اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرا بے نظیر بھٹو کے ساتھ بہت اچھا، ان کا ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ۔ انہوں نے گن پوائنٹ پہ مجھے، میں نے انکار کیا تھا مساوات کا، یہ بھٹو فیملی کا اخبار تھا، تو مجھے اس کا انہوں نے ایڈیٹر بنایا، اور یہ دس از ہاؤ آئی کیم ٹو ڈیلی جرنلزم۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میری بے شمار تصاویر ہیں، اور ان کا بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو شاید اپنے والد کے بعد انہوں نے اگر کسی کو دیا ہوگا، سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے۔ اچھا، تو پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان تو کیا دینا تھا، انہوں نے تو کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہے، ٹینکر مافیاز یزیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ دکھ مجھے اس بات کا، لوٹ مار کا نہیں، انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کو بھی نہیں بخشا۔ ادھر تو کوئی غیرت کھا لو۔ میں اچھا، دوسری بات، ہم جیسے لوگ چونکہ وائلڈ تھنکنگ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، زرداری صاحب جیب تو دے رہے ہیں، بلاول دی آمدنی سے جا رہے ہیں، تھوڑیاں جاگیراں تو کوئی جا رہے ہیں وہ، لیکن چلو، وہ شہید ہوئیں، باصول باوقار خاتون تھیں، تو لیکن اس کا کیا کرنا ہے؟ یزیدیت ہمارا آئین ہے، یہی ہماری پریکٹس ہے۔ مقدس ایوان، مقدس دستاویز، اسی رکدے ہی نہیں، کیسی چھچوری باتیں۔ مقدس صرف ایک چیز، الہامی کتاب، بس، کوئی شے مقدس نہیں ہوتی۔ وہ جنہوں ایویں چپیڑا وج جان، وہ کنا کو مقدس ہو سکتا ہے؟ مقدس ایوان بیٹھا کون کون ہے، کر کی رہے نے سر عام، اور اللہ کا ایسا بہت ابیوز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا مس یوز ہو رہا ہے، وہ ہم ہر چیز کا ہی کرتے ہیں، ہمارا تو ہے ہی اس طرح کا، سارا پورا سب کانٹیننٹ ہی بددعایا ہوا خطہ ہے، وہاں بھی یہی حال ہے۔ تو لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا، اور وہ ہر نقصان پہ بھاری ہے۔ نسلیں تو ہماری ویسے ہی برباد ہو رہی ہیں، اس سوشل میڈیا کو بلیم کرنا وہ فضول بات ہے، لیکن ایک فائدہ ہے، اب حمام کا کوئی ننگا ایسا نہیں ہے جس کی کلوز اپ میں تصویریں نہیں آئیں، اور آ رہی ہیں۔ میڈیا کا کریڈٹ ہے، اور ابھی تو میڈیا نیم مردہ حالت میں ہے، یہ اپنے پورے زوروں پہ ہو تو دیکھو۔ حسن صاحب،
वफाकी बजट इजलास के दौरान अरकान पार्लियामेंट के लिए वर्किंग लंच, डिनर और चाय के अखराजात पूरे करने की खातिर 1 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट इजलास में खिदमात पर अफसरों स्टाफ को 6 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर एजाज़िया देने का ऐलान किया। आपने कहा तकनीकी ज़िमनी ग्रांट, जी सदके जामा इना आदमखोर तकनीका तो ये पता नहीं वर्किंग लंच, डिनर और चाय, वो पता नहीं चाय होती होगी उसमें पत्ती पड़ती होगी क्या, मैंने लिप्टन ये पता नहीं क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता। डिनर में ये कूबे बीफ खाते होंगे, लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, ये खाते होंगे। अच्छा, इस सवाल में तकनीकी एक लफ्ज़ है जिसका जवाब नहीं। सियासतदानों की इन्हीं तकनीकों ने तकनीक या तकनीक क्या कहते हैं उसको, मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। हाँ, तकनीकां नहीं मुकती हैं। अच्छा, और हैरत मुझे इस बात पे है कि 1 करोड़, इसमें तो गाड़ी नहीं मिलती ढंग की, सिर्फ 1 करोड़। इससे तो अराकीन असेंबली की चोंचें भी गीली नहीं होगी। कम से कम 1 अरब फी मुकद्दस ईवान जो हर रुकने पार्लियामेंट है उसके लिए कम से कम 1 अरब। अच्छा, वर्किंग लंच, डिनर, चाय के लवाजमा कि कितना खा जाते होंगे। इनके मैदे इंसानी हैं या डायनासोर्स के हैं? मगरमच्छां दे मैदे ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी माफिया को खुली छुट्टी, सरकारी कीमत 309 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 500 रुपए तक में फरोख्त हो रही है। हसन साहब, इस सब में इंतजामिया क्या कर रही है? पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में किस माफिया को खुली छुट्टी नहीं है। एक साहब हैं, वो रिटायर हुए एज अ डिप्टी कमिश्नर, और सुनने वाली बात है फौज में सिपाही थे, वहां से छोड़ा, पढ़े पता नहीं कितने एमएस किए, ये वो रिटायर्ड एज अ पीसीएस ऑफिसर। उनकी किताब है, एक माहिर तालीम बल्कि इंडस्ट्री, उसके पास जाता है कि जी वो मेरा जो पेट्रोल पंप है फलां जगह, उसको आपने पता नहीं वो सील कर दिया है, फलाना कर दिया है, तुसी भी राई हो, मैं भी राई है, फलाना टमकाना ही सारा सका, और तुसी आओ साढ़े ना, मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ हो ऐशगाह तरबगाह या जो भी कह लो रेस्ट हाउस टाइप है। आई नो द पेट्रोल पंप ऑल्सो, तो तुसी भी राई तो मैं भी राई। अच्छा, वो सरफिरा सा आदमी है, 2-3 किताबें पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। अगली बार याद कराना, मैं किताब भी दिखाऊंगा और ये वाक़या भी जो मैं सुना रहा हूँ उसी किताब का है। तो बहरहाल किस माफिया को खुली, सिर्फ माफिया को ही। अच्छा, अवाम को भी खुली छूट है। माफिया को आपने कहा खुली छुट्टी, अवाम को भी खुली छुट्टी है, भूखा मरने की, जलील होने की, धक्के खाने की, बेरोजगार फिरने की, बच्चे जमण दी, थोड़ी आज़ादियाँ हैं, उनको भी खुली छुट्टी है, इनको भी खुली है। इससे आगे बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि बोलता है। अखबारी खबर के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अली खान ने वज़रा के रवैये पर तनकीद करते हुए रिमार्क्स दिए कि वो अपना माइंडसेट दुरुस्त करें, रूल्स का मुताला करें। अगर ऐवान में अपोजिशन की तरफ से कोई सवाल पूछा जाए तो वज़ीर जवाब देने का पाबंद है। लगता है काबीना को असम्बली कवानीन पढ़ाना पड़ेंगे। पहली बात तो यह है कि बेटा वो आपने नाम मेरा ख्याल है ठीक नहीं लिया, उसका नाम है मोहम्मद अहमद खान, मलिक मोहम्मद अहमद खान जी। मेरा बहुत दरीना, मेरे अजीज तरीन दोस्तों में है एक रशीद भट्टी, उनका बेटा आजकल एमपी है, आमर भट्टी। इनकी आपस में बहुत पुरानी गहरी दोस्ती, उसकी वजह से मेरा इस बंदे के साथ पुराना ताल्लुक है। हाईली एजुकेटेड, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पूरे मुकद्दस सो कॉल्ड मुकद्दस ईवान में एक बंदा एक भी उतना क्वालिफाइड होगा जितना अहमद खान खाई है, जो स्पीकर है। जो बात की है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, असली बात की तरफ आओ, या आपको पता नहीं चला कि स्पीकर की और वज़रा के दरमियान इख्तलाफात, और स्पीकर शायद अपने ओहदे तक से इस्तीफा दे दे। जितना सर्व किया, मुझे इख्तलाफ है उससे, लेकिन उसने अपनी लॉयल्टी निभाई। अहमद खान खाई ने बैठे, यार सुन रहा होगा, तरदीद कर दें इसी कमरे में, ये तो मेरी लाइब्रेरी है, साथ वाले कमरे में बैठ कर। मैं ऐनी शायद हूं, लोगों को भी पता है, लेकिन मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पता है
کہ سابق آرمی چیف جو تھے جنرل باجوہ، ان کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا خدمات سر انجام دیں اس آدمی نے، اور کیسے کسے ان کو ریلیف دلوایا، اور یہ جو کچھ بھی کیا، غلط کیا صحیح کیا، ان کے لیے بہترین کیا. بے وفا آدمی نہیں ہے، لیکن شاید انہیں پڑھے لکھے لوگ ہضم نہیں ہوتے. وہ خاندانی آدمی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ. میرا نہیں خیال، دیکھو میں کیسی بات کر رہا ہوں، ہے تو ایمان بتا دے مجھے کہ جی ساڈے اسپیکر جنہیں پڑھے لکھے اے دو چار ہیں نہیں، ممکن نہ ہوں، لیکن میرا نہیں خیال. تو اللہ کرے. چونکہ ویسے بھی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. بندہ نظر نہیں آنا نون لیگ میں آپ کو. آنے والا وقت اس بات کی گواہی دے گا، ثبوت دے گا نہ. لیکن بہرحال وہ جن کو ایسا پڑھا لکھا بندہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. ان پڑھوں کی جماعت ہے، اس میں اگر اتنا ایک حالی کوالیفائڈ آدمی اور اس نے بدترین حالات میں جو کچھ اس نے کنٹریبیوٹ کیا، مجھے بہت زیادہ پتا. میں نے کہا نا، یہ 7 والے کمرے میں بیٹھ ساری داستانے میں. چلو ٹھیک ہے صاحب، آخر میں آج کا شعر سنا دیں. ہائے ہائے ہائے. اور آئندہ سے یاد رکھنا، ایک پروگرام کے بعد میں کتاب کوئی 1 آدھ منٹ میں جی حسن صاحب، نوٹڈ. جن کو دلچسپی ہونی چاہیے ہمارے بچوں. اچھا، میں کھنڈر تھا مجھے کچھ دیر تو آباد کیا. کھنڈر سمجھتی ہو نا کیا ہوتا ہے؟ جی، ویرانہ. میں کھنڈر تھا مجھے کچھ دیر تو آباد کیا، کیسے کہہ دوں مجھے اس شخص نے برباد کیا. واہ، زبردست زبردست. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.